بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے میں ایک بہت ہی اہم قسم کی جڑی بوٹی لے کر آیا ہوں، جو کہ سردی کی مناسبت سے بھی اس کا ایک بہت اہم جوڑ ہے اور سردیوں میں بہت مفید ہے، اور انسان اس کو استعمال کرتا رہے تو اس کے بہت سے شاندار نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس کا نام ثعلب مصری ہے۔ اس کو عربی میں خصیۃ الثعلب بھی کہتے ہیں، فارسی میں خانہ روبا یا ردبہ، ہندی کے اندر ثعلب مصری، اور کاغانی زبان کے اندر اس کو بیر غندل کہتے ہیں۔ بنگالی زبان کے اندر اس کو مسالم مچھری کہتے ہیں۔ اس کی ماہیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ پودے کو جب پھول لگتے ہیں تو یہ 1 سے 2 فٹ اونچا ہوتا ہے، پتے جڑ کے نزدیک سے نکلتے ہیں اور برچھی کی نوک کی شکل کے ہوتے ہیں اور 2 سے 5 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ پھول 2-3 انچ لمبے اور گلابی رنگ کے اور شاخوں کے سروں پر بہت اکٹھے لگتے ہیں۔ جڑ ہاتھ کے نیچے کی طرح، اس کو ثعلب پنجہ کہتے ہیں، یعنی اس کی جڑوں کے اندر ایک پنجہ ہوتا ہے جس کو ثعلب پنجہ کہتے ہیں، یا بالکل گول جس کو ثعلب مصری کہا جاتا ہے۔ پھول اس کو مارچ میں جا کے لگتے ہیں اور یہ سطح سمندر سے 3000 سے 16000 میٹر بلندی پر ہوتی ہے۔ ہندوستان کے علاوہ پاکستان، افغانستان، مصر اور روم میں پیدا ہوتی ہے۔ مشہور یہ مصر کی ہے، لیکن رومی زیادہ بہتر ہوتی ہے بقول اطباء۔ اور یہ بہت کئی اقسام کی ہوتی ہے، جیسے ثعلب ہندی، ثعلب مصری، ثعلب پنجہ، ثعلب لاہوری اور ایلوفیا وغیرہ۔ اس کا مزاج اطباء نے لکھا ہے، یہ گرم تر درجہ اول بقول حکیم مظفر اعوان اور گرم درجہ دوم ہوتی ہے۔ یہ کئی طرح کے کام کرتی ہے، جیسے مولد ہوتی ہے، یعنی یہ جراثیم پیدا کرتی ہے، مغلظ منی مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہے، مسمن بدن یعنی جسم کو فربہ موٹا کرتی ہے، مقوی اعصاب اور یہ انسان کے اعصاب کو طاقت دیتی ہے، مقوی باہ اور باہ کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا استعمال کیسا کرنا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ثعلب مصری کو زیادہ تر صفوف کر کے تقویت باہ، تولید اور منی کو گاڑھا کرنے کے لیے دودھ کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ یہ طاقتور اور یہ ممسک بھی ہوتی ہے، یعنی یہ منی کو روکتی ہے، پٹھوں کو قوت دیتا ہے۔ اکثر صفوف، مقوی باہ، معاجین یعنی جو باہ کی طاقت کے لیے جو صفوف بنائے جاتے ہیں ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تازہ ثعلب کا مربہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کا باریک صفوف بنا کر اس کا 1 چمچہ اگر دودھ میں ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ نہایت ہی مقوی غذا بن جاتی ہے۔ حکیم علوی خان کا قول ہے کہ تازہ ثعلب بھی مفید ہے، اور جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کا فعل باطل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک قابل تردید بات ہے، خشک جو ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ اسی طرح ثعلب کی شاخ اور پتوں کو تیل میں پکا کر لگانا بھی باہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ فالج، لکوہ اور امراض بلغمی کے لیے مفید ہے۔ اس کا خاص جو فائدہ ہوتا ہے وہ 2 چیزوں کے لیے ہے، ایک تو یہ باہ کے لیے طاقتور ہے، دوسرا یہ جراثیم پیدا کرتی ہے اور مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ فم معدہ اور گرم مزاجوں کے لیے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ معالج کے مشورے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ کو اگر آپ نے ثعلب مصری زیادہ کھا لی ہے، پھر اس کے اصلاح کے لیے اس کو جو ٹھیک کرتی ہے وہ کاسٹی کا پانی یا سکنجبین اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اگر آپ کو ثعلب مصری نہیں مل رہی تو اس کے متبادل آپ بوزیدان استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ثعلب مصری اعلیٰ قسم میں زیادہ تر جز گوند کا ہوتا ہے، اس کا یعنی زیادہ جز گوند کا ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 48% اور سفید جوہر 28%، اور اس میں شکر 1%، راکھ 2%، فاسفیٹ، کلورائڈ، پوٹاشیم، کیلشیم، ایلوبیبم وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خوراک 3 سے 5 گرام ماشی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو چیز ہے ثعلب مصری، یہ کن کی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے معجون ثعلب کے اندر، صفوف ثعلب کے اندر، معجون مغلظ کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح صفوف، شاہی خاص،
معجون الخاص اور جوارش مقوی طب نبوی دواخانہ کی، اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بڑی ہی مختلف اور نایاب قسم کی بوٹیاں شیئر کرتے رہیں گے، ان کے فوائد بتلاتے رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔